ایجنٹک اے آئی، یہ نام آج کل ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہر طرف گونج رہا ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا اپ ڈیٹ نہیں ہے، یہ ایک پورا انقلاب ہے، ایک ایسی تبدیلی جو اے آئی کے کام کرنے کا پورا طریقہ ہی بدل کر رکھ دے گی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچا جائے، ایک ایسی اے آئی کے بارے میں جو صرف ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے بلکہ ہمارے لیے کام بھی کرے، جو صرف باتیں نہ کریں بلکہ اصل میں ایکشن لے۔ آج ہم اسی دلچسپ مستقبل کی طرف ایک جھلک دیکھنے والے ہیں۔ تو فرق کیا ہے؟ دیکھیں، اب تک ہم چیٹ باٹس کو جانتے تھے جو ہمارے سوالوں کا جواب دیتے ہیں، بس۔ لیکن اب بات ہو رہی ہے اے آئی ایجنٹس کی۔ یہ ایک مکمل ڈیجیٹل ورکر کی طرح ہے۔ یہ صرف جواب نہیں دیتا، یہ کام کرتا ہے۔ مطلب کیلنڈر مینیج کرنا، ای میلز بھیجنا، ایسے تمام پیچیدہ کام یہ خود بخود کر سکتا ہے۔ آج کے اس تجزیے میں ہم کیا دیکھنے والے ہیں؟ پہلے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ جوابات سے عمل تک کا سفر ہے کیا، پھر بات کریں گے اس نئی اے آئی ورک فورس کی جو ابھر رہی ہے، اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ اے آئی ایجنٹس آخر کام کیسے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے تو اس کے خطرات اور حفاظتی اقدامات پر بھی بات ہوگی، اور آخر میں دیکھیں گے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یعنی ملٹی ایجنٹ سسٹمز کا دور۔ تو شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے، ایجنٹک شفٹ۔ یہ نام اس بنیادی تبدیلی کو دیا گیا ہے جہاں اے آئی اب صرف ایک معلوماتی ٹول نہیں رہا، نہیں، اب یہ ایک فعال ڈیجیٹل ورکر بن رہا ہے جو ہمارے کام خود کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ اے آئی اب اس چیٹ باکس کی قید سے آزاد ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے ڈیسک ٹاپ پر آ چکا ہے۔ یوں سمجھیں کہ وہ ہمارے کمپیوٹر کو بالکل ویسے ہی استعمال کر سکتا ہے جیسے کوئی انسان کرتا ہے، ماؤس چلانا، کلک کرنا، کی بورڈ پر ٹائپ کرنا، سب کچھ۔ اور یہ صرف کوئی خیالی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کے تمام بڑے کھلاڑی اس دوڑ میں شامل ہو چکے ہیں۔ یہ ایک نئی انڈسٹری بن رہی ہے، ایک نئی اے آئی ورک فورس بنانے کی دوڑ۔ اور اس دوڑ میں کوئی بھی پیچھے رہنا نہیں چاہتا۔ مائکروسافٹ کا کو پائلٹ ہے، گٹ ہب کا ایجنٹ موڈ، سیلز فورس کا ایجنٹ فورس، AWS، گوگل، اوپن اے آئی، ہر بڑی ٹیک کمپنی اپنے ایجنٹس مارکیٹ میں لا رہی ہے، اور یہ ایجنٹس کوڈنگ سے لے کر کسٹمر سروس تک سب کچھ خودکار طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور مقابلہ بہت ہی سخت ہے، ہر ماڈل کی اپنی الگ خوبی ہے۔ جیسے کلاڈ 3.5 سونٹ کوڈنگ میں سب سے آگے ہے تو GPT-4o رفتار میں بازی لے جاتا ہے۔ وہیں جیمینائی 1.5 پرو کی خاصیت ہے کہ وہ بہت زیادہ ڈیٹا ایک ساتھ ہینڈل کر سکتا ہے۔ تو اصل کھیل اس وقت رفتار، قیمت اور صلاحیت کے درمیان صحیح توازن تلاش کرنے کا ہے۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ ایجنٹس آخر کام کرتے کیسے ہیں؟ اس کو سمجھنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ بس یہ سوچیں کہ ہم نے اے آئی کے ہاتھ میں اپنے کمپیوٹر کا ماؤس اور کی بورڈ پکڑا دیا ہے۔ اینتھروپک کا کمپیوٹر یوز فیچر اس کو بہت اچھے سے سمجھاتا ہے۔ یہ 3 آسان سٹیپس میں کام کرتا ہے۔ پہلا، اے آئی اسکرین شاٹس کے ذریعے ڈیسک ٹاپ کو دیکھتا اور سمجھتا ہے۔ دوسرا، یہ ہمارے دیے گئے کام کو چھوٹے چھوٹے ایکشنز میں توڑتا ہے، جیسے کہ کہاں کلک کرنا ہے، کیا ٹائپ کرنا ہے۔ اور تیسرا، یہ ان ایکشنز پر عمل کرتا ہے، بالکل ایک انسان کی طرح۔ لیکن اس ساری شاندار ٹیکنالوجی کے بیچ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ ریلٹیو کے CTO ابھی وسواسام نے بڑی پتے کی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل چیلنج اے آئی ماڈل نہیں ہے، اصل چیلنج ہے ڈیٹا۔ اگر ڈیٹا صاف نہیں، منظم نہیں، بھروسے کے قابل نہیں، تو یہ اتنے طاقتور ایجنٹس بھی صرف ایک تجربہ بن کر رہ جائیں گے۔ اور یہ اعداد و شمار دیکھیں، یہ واقعی حیران کن ہے۔ ڈیٹا سائنٹسٹ اپنا 50 سے 80% وقت ماڈل بنانے میں نہیں بلکہ ڈیٹا کو صاف اور تیار کرنے میں لگا دیتے ہیں۔ تو اے آئی کی اصل طاقت کو غیر مفعل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے۔ اصل چیلنج ماڈل بنانا نہیں رہا بلکہ اس کے لیے صحیح ڈیٹا فراہم کرنا بن گیا ہے۔ اب آتے ہیں اس تصویر کے دوسرے رخ کی طرف، کیونکہ یہ ٹیکنالوجی ایک 2 دھاری تلوار کی طرح ہے۔ ایک طرف تو اس میں بے پناہ صلاحیتیں ہیں، لیکن دوسری طرف کچھ نئے اور سنگین خطرات بھی ہیں۔ دیکھیں، جب اے آئی صرف باتیں کرنے کے بجائے اصل دنیا میں ایکشن لینے لگے تو ظاہر ہے خطرات کا دائرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسے ایکسپینڈڈ بلاسٹ ریڈیس کہا جا رہا ہے۔ مطلب یہ کہ اب ایک چھوٹی سی غلطی کے نتائج بھی بہت بڑے اور دور تک پھیلنے والے ہو سکتے ہیں۔ تو ڈیولپرز اب کچھ بالکل نئے قسم کے خطرات سے نمٹ رہے ہیں، جیسے کہ پرومپٹ انجیکشن، جس میں کوئی چھپ کر اے آئی کو غلط ہدایات دے سکتا ہے،
یا پھر حساس معلومات کے چوری ہونے کا خطرہ، جسے ڈیٹا ایکسفلٹریشن کہتے ہیں۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اے آئی اپنے ٹولز کا غلط استعمال کرے اور اصل دنیا میں کوئی نقصان دہ کام کر بیٹھے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ انڈسٹری ان خطرات کو بہت سنجیدگی سے لے رہی ہے اور ان کے حل بھی تیار کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ ایجنٹس کی لائیو نگرانی کرنا، ان کی اجازتوں کو بار بار چیک کرنا اور سب سے اہم، انہیں ایک محفوظ سینڈ باکس ماحول میں چلانا۔ یہ ایک طرح کا ڈیجیٹل پلے گراؤنڈ ہے جہاں وہ کچھ بھی کریں، اصل سسٹم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو اب ہم اس تجزیے کے آخری حصے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا مستقبل کیا ہے، اور اگلا بڑا قدم وہ ہے ملٹی ایجنٹ سسٹمز۔ دیکھیں، مستقبل شاید کسی ایک بہت بڑے سپر ذہین اے آئی کا نہیں ہے، بلکہ مستقبل ہے چھوٹے ماہر ایجنٹس کی ٹیموں کا۔ یہ ایجنٹس مل کر پیچیدہ کاموں کو پورا کریں گے۔ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ایک ڈیجیٹل سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ٹیم ہو، جہاں ایک ایجنٹ کوڈنگ کر رہا ہے، دوسرا ٹیسٹنگ اور تیسرا پروجیکٹ مینیج کر رہا ہے۔ تو آخر میں بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے۔ اصل مقابلہ اب صرف بہتر ماڈل بنانے کا نہیں رہا، اصل مقابلہ ہے ڈیٹا کو کتنی تیزی سے فیصلوں میں بدلا جا سکتا ہے۔ جو کمپنی یہ کام اپنے حریفوں سے تیز کرے گی، وہی اس ذہانت کے دور میں آگے رہے گی۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو سوچنا ہوگا، جب یہ اے آئی ایجنٹس کی ٹیمیں ہمارے ساتھ کام کرنے لگیں گی، ہمارے ساتھی کارکن بن جائیں گی، تو پھر انچارج کون ہوگا؟ حتمی اختیار اور ذمہ داری کس کی ہوگی؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب ٹیکنالوجی اور معاشرے کو مل کر ڈھونڈنا پڑے گا۔